حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ رحم دل اور مہربان تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا قرآن تو سارے کا سارا قرآن ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں افضل الاعمال بتائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق ہے۔ صحابی نے 5 بار یہی سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 بار یہی جواب دیا کہ حسن اخلاق ہی افضل الاعمال ہے۔ تو ہمیں بھی اچھے اخلاق سیکھنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئی کہ کسی کام کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی مارا ہو یا کبھی مجھے ڈانٹا ہو یا کبھی برا بلا ہی کہا ہو۔ فرمایا کہ 10 سال رہا، 10 سال کے اندر کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئی۔ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اوپر شفقت کی، ہمیشہ میرے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ کیا۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے انگور کا گچھا دیا اور فرمایا کہ یہ انگور کا گچھا میری طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرو۔ میں انگور لے کر گھر سے نکلا تو بچہ تھا، میرے ذہن میں آیا چیک تو کروں کہ یہ انگور کھٹا ہے یا میٹھا، تو میں نے انگور کا دانہ چیک کیا، بڑا مزیدار تھا۔ فرماتے ہیں میں کہ حضور کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور جاتے ہوئے میں انگور بھی کھا رہا تھا، جب گھر کے قریب پہنچا تو سارا انگور ختم ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے گھر آیا اور میں نے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا نہ ہی اپنی والدہ کو بتایا۔ چند دن کے بعد میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی کام کی وجہ سے حاضر ہوئیں اور پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے انگور بھیجے تھے وہ کیسے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور سارا معاملہ سمجھ گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پکڑتے اور فرماتے انس میرا انگور کہاں ہے؟ پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے اور مجھے بھی ہنساتے۔ فرماتے ہیں لیکن مجھے اس بات کے اندر یہ میسج مل جاتا کہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ سامنے والا بات کو سمجھ بھی جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ بھی ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک دیہاتی آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری کہ اسے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، پھر اٹھ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر قضاء حاجت کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اٹھ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا، دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ بڑی عظمت والے ہیں اور عظمت والے اللہ کے گھر بھی بڑا عظمت والا ہے اور عظمت والے گھر کو ہمیشہ پاک صاف اور پاکیزہ رکھا جاتا ہے۔ اتنے پیار اور محبت سے سمجھایا کہ سامنے والا اتنا متاثر ہوا، تھوڑی دیر بیٹھا، بیٹھنے کے بعد جب جانے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے کپڑے بھی دیے، سواری بھی دی۔ جب اپنی بستی کے قریب پہنچا اس نے شور کیا، گھر والوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، کہا دیکھو کہ آج میں ایک ایسی نرم مزاج اور شفیق ہستی سے مل کے آیا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو اتنا مہربان ہو کہ میں نے تو اللہ کے گھر کے اندر، ان کے مسجد کے اندر، عبادت گاہ کے اندر میں نے پاخانہ کیا، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آئے، اتنے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کہ مجھے سواری بھی دی، کپڑے بھی دیے۔ لکھا ہے کہ وہ 300 بندے بستی کے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ دنیا پر غالب آ سکتے ہو اخلاق کی وجہ سے، نہ کہ نماز اور روزے کی وجہ سے۔ آج اگر ہماری گلی محلے کے اندر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ہم اس کو لعن طعن کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، فلاں بڑا بے نمازی ہے، فلاں روزہ نہیں رکھتا، تو لیکن ہم اخلاق کی فکر نہیں کرتے۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں کسی کے منہ پر کرتا ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیدھی بات سے سامنے والے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کو کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمیں اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو اخلاق سکھائے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔